اگلے دن رات میں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں رنگوں بو کا سلاب امڈا ہوا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ غازان، رومان علی اور بہت سے دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، مگر نظریں عبیشہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دل تھوڑا سا پریشان بھی ہوا یہ سوچ کر کہ آئے گی بھی یا نہیں۔ آج کا دن یونیورسٹی میں آخری دن تھا، نہ جانے پھر کب اس سے ملتا بھی یا نہیں۔ پاس کھڑے ویٹر کی ٹرے سے جیسے ہی پانی کا گلاس اٹھا کر پلٹا، سامنے نیدا کے ساتھ وہ پری چہرہ موجود تھا۔ بلو اور اسٹیل گرے جدید تراش خراش کے سوٹ میں، بالوں کو ادھ کھلے ہلکے سے میک اپ میں وہ سیدھا غازان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر غازان کے مضطرب چہرے پر سکون کی پرچھائیاں لہرائیں۔ وہ خود اس وقت گرے سوٹ، وائٹ شرٹ اور رائل بلو ٹائی لگائے ہوئے اپنی وجاہت کے سبب نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں نے میچنگ کی تھی؟ علی آہستہ سے اس کے کان میں بولا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، مگر نظریں سامنے اٹھی جہاں وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہولے سے سر ہلا کر سلام کیا۔ غازان نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ کھانے کے بعد جونیئرز نے کچھ سینئرز کو القابات دیے، کچھ سینئرز نے اپنے ویلفیئر سپیچ کی۔ غازان ایسی ٹیبل پر موجود تھا جہاں سے وہ عبیشہ کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے باقی سب دوست ٹیبل سے اٹھ کر اور کچھ کلاس فیلوز سے ملنے گئے تھے۔ وہ اس وقت وہاں اکیلا تھا۔ دل میں اٹھنے والی خواہش کو کچھ لمحے وہ دباتا رہا، پھر آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے موبائل نکالا، کیمرہ آن کیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھی عبیشہ کی ایک تصویر زوم کر کے اپنے موبائل میں محفوظ کر لی۔ جس لمحے اس نے تصویر لی، عبیشہ کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ اس نے کچھ حیرت سے غازان کی یہ حرکت دیکھی۔ گمان یہی گزرا کہ اس نے تصویر لی ہے۔ اسے بے حد عجیب لگا۔ دل کیا اس سے پوچھے کہ اس نے تصویر لی ہے کیا، مگر پھر سوچا اس نے کہا نہیں تو کتنی سکی ہوگی۔ وہ اپنے ہی تانوں بانوں میں الجھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد غازان اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھا۔ اس نے کوئی کتاب لینی تھی۔ لائبریرین کو ڈنر شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے کہہ دیا تھا۔ اس نے وہ کتاب نکال کر لائبریری میں اپنے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور غازان کو کہا تھا کہ وہ واپسی پر اس کی ٹیبل سے کتاب لیتا جائے۔ ڈنر تقریباً ختم ہونے والا تھا، لہٰذا وہ اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھا تاکہ وہاں سے نکلتے وقت بھول نہ جائے۔ لائبریری پہنچا۔ لائبریرین نے اس کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تاکہ وہ کتاب آسانی سے لے لے۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی لائبریرین کی ٹیبل کے قریب بڑھا جہاں اس کی مطلوبہ کتاب دھری تھی۔ ابھی کتاب لے کر مڑ ہی رہا تھا کہ ایک دبی دبی نسوانی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ریکس کی جانب سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے کوئی ان ریکس سے ٹکرایا ہے۔ وہ تیزی سے اس جانب لپکا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ وہ یکدم چلایا۔ کسی لڑکی کی آواز کو دبایا گیا تھا۔ جوں ہی ایک ریک کے پاس پہنچا، رستم ایک لڑکی کے ساتھ نظر آیا۔ لڑکی کے منہ پر اس نے زبردستی ہاتھ جمایا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاصی قابل اعتراض حالت میں کھڑے تھے۔ لڑکی کا دوپٹہ غازان کے پاؤں کے نیچے آیا۔ اتنا اندازہ ہو گیا کہ رستم زبردستی اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ غازان چلایا۔ بکواس بند کرو اور خاموشی سے یہاں دفع ہو جاؤ۔ رستم گرایا۔ وہ لڑکی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا جو زاروں کی تار رو رہی تھی اور مزاحمت بھی کر رہی تھی، مگر وہ اسے بری طرح دبوچے ہوئے تھا۔ غازان نے آگے بڑھ کر ایک مکہ اس کے سر پر رسید کیا۔ وہ جو نشے کی حالت میں بری طرح جھو رہا تھا، غازان کا مکہ نہیں سہ سکا اور الٹا گر کر فرش پر گرا، مگر پھر زخمی شیر طرح
اٹھا، غازان اس سے پہلے ہی اسے قابو کر چکا۔ جائیں آپ یہاں سے، وہ لڑکی کو دیکھ کر تیزی سے بولا جو منہ پر ہاتھ رکھے انہیں گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جائیں! غازان پھر چیخا۔ وہ تیزی سے روتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ گھٹیا انسان، تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ اس کے منہ پر 3 مکے اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولا۔ غازان پر اس وقت جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسی لمحے باہر سے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ غازان کے ایک ٹیچر کی آواز آئی، اور ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ وہ تمام میڈیا جو اس ڈنر کی کوریج کے لیے آیا تھا، انہیں تو ایک چٹپٹا موضوع مل گیا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے بہت سے فوٹوگرافرز وہاں آ چکے تھے، دھڑا دھڑ تصویریں لے رہے تھے۔ حالانکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے بندے انہیں پوری طرح روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ سر، یہ ایک لڑکی کو یہاں لا کر اسے ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بروقت پہنچ گیا۔ رستم تیزی سے غازان کو چھوڑ کر اس ٹیچر کے پاس آیا، جبکہ غازان ہانپتے ہوئے اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بکواس کر رہا ہے سر یہ؟ غازان آنکھوں میں خون لیے اس کی جانب بڑھا، مگر وہاں موجود رومان تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کرنے لگا۔ اگر میں بکواس کر رہا ہوں تو یہ دوپٹہ، یہ بریسلیٹ اور حتیٰ کہ یہاں پر موجود کچھ گرے ہوئے بال اس سب واقعے کی ضمانت ہیں۔ غازان نے قریب گرے بریسلیٹ اور زمین پر موجود دوپٹے اور چند لمبے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ خباثت سے بولا، جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو بآسانی نظر آ رہے تھے۔ غازان تو اس کی شاطرانہ چال پر چکرا کر رہ گیا۔ لائبریری آج کھلی کیوں تھی؟ کس نے کھولی تھی؟ وہ دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولے۔ سر، وہ غازان نے کہا تھا کہ اسے کوئی کتاب لینی ہے، اسی لیے میں نے کتاب نکال کر کھول دی تھی تاکہ وہ یہ کتاب لے لے۔ لائبریرین کی بات پر سب کا شک یقین میں بدل گیا۔ دیکھا سر، اس نے پورا پلان کیا تھا۔ غازان ششدر حالات کو اپنے خلاف جاتے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کہو کہ تم یہاں کتاب لینے کے بہانے نہیں آئے تھے؟ رستم نے اسے اکسایا۔ بتاؤ غازان، لائبریرین سچ کہہ رہا ہے؟ سر سمیع غازان سے پوچھنے لگے۔ سر، یہ ٹھیک ہے کہ میں کتاب لینے آیا تھا، مگر یہاں میں نہیں، رستم اس لڑکی کو ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ اف خدایا، اپنا کیا اب میرے سر ڈال رہا ہے۔ اچھا، تو کس لڑکی کو میں نے ریپ کر رہا تھا؟ رستم نے اپنی خون آشام آنکھیں اس پر گاڑی۔ سر، وہ تو میں نہیں جانتا، مگر وہ یہیں کہیں ہوگی۔ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ معاملہ ڈین تک جا چکا تھا۔ وہ بھی آگ بنے دونوں کو ان کے آفس لے جایا گیا تھا، مگر لائبریرین کے بیان کے سبب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ چیخ کر اپنی گواہی دے رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا جس لڑکی کو غازان نے بچایا تھا، وہ اب پورے فنکشن میں کہیں نہیں تھی، اور وہ تمام چیزیں جو وہاں موجود تھی وہ گواہی دے رہی تھی کہ کسی لڑکی کا ہی کوئی چکر تھا، اور کوئی اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ یہ صرف غازان یا اس کا اللہ جانتا تھا۔ لائبریرین کا بیان سب سے زیادہ اس کو متاثر کر رہا تھا۔ رومان بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ دونوں کے والد کو بلایا گیا تھا۔ سر، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات کا مجھ سے بدلہ نکالا ہے۔ تب بھی اسی کی غلطی تھی، اور آج بھی اسی کی ہے، جسے وہ میرے سر پر تھوپ رہا ہے۔ رستم مسکین شکل بنائے بول رہا تھا۔ غازان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ سکندر صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ جناب، مجھے تو علی نے آ کر بتایا کہ لائبریری میں کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ رستم نے کہا کہ یہ کسی لڑکی کے پیچھے، تو سر ہمارے ادارے کی یہ ریپوٹیشن بہت خراب ہوگی۔ غازان کو ہم کبھی ایسا نہیں سمجھتے تھے، مگر آج بے حد افسوس ہے، وہ سب اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ وہ جتنا مرضی اپنی صفائیاں دیتا، مگر اس کے حق میں کوئی بھی بات نہیں جا رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا تھا۔
سر اس کا آخری حل یہی ہے کہ اللہ اپنا کوئی فرشتہ اتارے یہ بتانے کو کہ میں سچا ہوں۔ غازان تلخ لہجے میں بولا، فرشتہ کیوں؟ قرآن لے آؤ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رستم کا باپ غازان کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کے بیٹے جیسا گھٹیا نہیں، اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں، آپ جیسے کو تو نہیں، مگر ہمیں اس کا تقدس بہت پیارا ہے۔ وہ ایک بار ایک لفظ چبا کر بولا، دیکھ لیں، اتنا ہی سچا ہوتا تو کہتا لائیں میں ابھی ہاتھ رکھتا ہوں۔ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ کیوں رستم تم کتاب پر ہاتھ رکھو گے؟ اس نے اپنے بیٹے کو فخر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً بولا، ہاں کیوں نہیں، دیکھ لیں۔ اس نے مغرور نظر سب پر ڈالی، ایسوں پر ہی عذاب آئے گا۔ خاموش رہو غازان، اب کی بار سکندر صاحب نے اسے ڈپٹا، اب تو فائنل ایگزامز ہوئے ہیں ہی نہیں ہے تو اب تو فائنل ایگزام ہونے والے ہیں نہیں تو میں اسے آج ہی ایکسپیل کر دیتا، مگر اب آپ کے دوسرے بیٹے کو وارننگ ہے، اگر وہ بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلا تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے بلکہ اسے ایکسپیل کر دیں گے۔ ڈین نے سرد لہجے میں کہا۔ تمام میڈیا پر خبریں چڑھ رہی تھیں، ہمارے ادارے کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ میں غازان کی ڈگری اب نہیں دے سکتا کیونکہ جس قدر آج ہمارے ادارے کو نقصان پہنچا ہے شاید اس سے پہلے کبھی پہنچا ہو۔ روپے پیسے کا نقصان تو ہم برداشت کر سکتے ہیں مگر ریپوٹیشن کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سخت برہم لہجے میں بولے، سر یہ انتہائی درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ اب پوچھیں کسی بھی لڑکی سے کیا میں نے کبھی کسی سے کوئی غلط بات کی ہے؟ یہ نشے میں بھی ہے۔ اس وقت کیا آپ میں سے کسی کو اس کے پاس سے شراب کی بو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کے ٹیسٹ کروائیں تو آپ جان جائیں گے کہ یہ شرابی بھی ہے۔ اور پھر بھی آپ مشتعل ہو کر بولا، وہ کیسے اور کہاں سے اس لڑکی کو لے کر آتا جو رستم کے خلاف گواہی دیتی؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں نے آپ کی بہت بکواس سن لی ہے اس لڑکے کی، مگر اب میں اور نہیں۔ ہم کیوں اپنے بیٹے کے ٹیسٹ کروائیں؟ کوئی طریقہ ہے یہ یہاں بیٹھے ہم اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں لڑکا ہر بار میرے بیٹے کے پیچھے پڑ کر تماشا لگاتا ہے۔ رستم کے والد گرجے، اگر یہ اتنا ہی سچا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ سکتا ہے تو صرف ایک میڈیکل ٹیسٹ سے کیوں اجتناب برت رہا ہے؟ غازان استزاحیہ مسکرایا، یہ سب فضول کی گفتگو ہے غازان۔ ڈین نے غازان کو خاموش کروانا چاہا، میں کچھ کہوں تو وہ فضول ہے، اور آپ جو اس گھٹیا انسان کی بات سن کر اسے سچ مان رہی ہیں وہ سب صحیح ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس سب میں اب سب ملے ہوئے ہیں۔ وہ ایک سیاستدان کا بیٹا ہے اور آپ کے ادارے کو ڈونیشن دیتا ہے، اسی لیے وہ حق پر ہے اور میں گنہگار ہوں۔ کیا یہ تعلیم ہے آپ لوگوں کی؟ ایسے ادارے کی ڈگری پر میں خود لعنت بھیجتا ہوں جہاں تعلیم کا معیار بچوں کے والدین کی پوسٹ پر ہے۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر غصے سے چلایا، سکندر صاحب آپ اس کو یہاں سے لے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ڈین نے سکندر صاحب کو مخاطب کیا، جائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی یہ اکڑ رہا ہے۔ انہوں نے پھر سے اپنے غصے سے بھری نظریں غازان پر کڑی۔ جب میں غلط ہوں نہیں تو کیوں مانوں؟ میں سب کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، اتنے آرام سے نہیں بخشوں گا اس شیطان صفت انسان کو۔ میں اس سے پہلے وہ کوئی اور دھمکی دیتا سکندر صاحب نے تیزی سے اٹھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا۔ بند کرو یہ سب، وہ غصے سے چلائے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ بات چھوٹے موٹے جھگڑے کی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہاں معاملہ ریپ کا تھا۔ چلو، غازان بھی یقینی سے باپ کو دیکھتا رہا، نہ جانے اس کا ساتھ دینے کی بجائے وہ بھی اسے کیوں قصوروار سمجھ رہے تھے۔ گاڑی میں محیب خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سکندر صاحب کے ہمراہ گاڑی میں گھر جا رہا تھا۔
گاڑی میں محیب خاموشی تھی۔ رومان باپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے سبب خاموش بیٹھا تھا، مگر غازان وہ تو سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اسے ان کے تھپڑ سے زیادہ ان کی بے اعتباری مار گئی تھی۔ گھر پہنچ کر جو ہی وہ تینوں اندر داخل ہوئے، سکندر صاحب کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ ہے ہماری اولاد جس پر ہم نے اعتماد کیا، جسے ہم نے اس قابل بنایا کہ زن کے لیے کہ آج لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتا پھرے۔ اسے شرم نہیں آئی یہ سب کرتے، یہ سوچتے کہ اس کے گھر میں بھی ایک بہن موجود ہے؟ کیا سوچ کر تم نے یہ سب کیا؟ اتنی پستی میں تم کیسے چلے گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ہماری عزت کا جنازہ اٹھا ہے آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنے اتابلے ہوئے جا رہے تو بتاتے تو صحیح، شادی کر کے باعزت طریقے سے اسے گھر لے آتا، پھر شوق پورا کرتے رہتے تم۔ میرا دل کر رہا ہے یا تو آج میں اسے شور کر دوں یا خود کو۔ سکندر صاحب اس پر چلا رہے تھے جو سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مونا اور شفق ششدر یہ سب سن رہی تھی، جبکہ رومان مکمل طور پر خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ایک نیوز چینل پر یہ سب دیکھ چکی تھی۔ سکندر صاحب کے جانے کے بعد وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ سب غلط ہو۔ غازان کی فوٹیج بار بار میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی، اور اس لڑکی کا دوپٹہ اور بریسلٹ بھی۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو، مگر اب سکندر صاحب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے انہیں بالکل نا امید کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا اتنا شریف اور سلجھا ہوا غازان ایسا کرے گا۔ غازان وہ صدمے کے مارے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے ایک آخری امید بھری نگاہوں سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکورے لیتے شک نے جیسے اس کی ساری ہستی ایک لمحے میں ختم کر دی۔ بتاؤ مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کہہ رہے تھے تمہارے ڈیڈی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھ رہی، اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس نے جھکا سر نہیں اٹھایا، ماں کے اشک نہیں دیکھے۔ میں سمجھتا تھا یہ میرا ہمیشہ سر فخر سے بلند رکھے گا، مگر اس نے آج میری جو عزت اچھالی ہے، میں اب اپنا سر کسی کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ خبروں میں فوراً پٹیاں چل گئی ہیں، کل کے اخبار میں کس طرح کی کہانیاں اس کی تصویروں کے ساتھ چھپیں گی۔ او خدا، میں مر کیوں نہیں گیا؟ وہ صوفے پر بے دم بیٹھے تھے۔ کون تھی وہ؟ کیوں تم اتنے اندھے ہو گئے تھے؟ بولو غازان، شفق چیختے ہوئے اسے تھپڑ مار رہی تھی۔ ایک جنون سوار ہو گیا تھا انہیں یہ سب سن کر۔ یکدم ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سب اسے دیکھنے لگے۔ میں اب کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں، اب وقت گواہی دے گا کہ میں سچا تھا یا جھوٹا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دیکھو دیکھو، اس کمینے کو نہ جانے کس بات کا غرور ہے۔ اپنی غلطی نہیں مانا۔ وہ غصے سے پاس رکھا گلاس زمین پر مار کر بولے، جو چکنا چور ہو گیا ان کے اعتماد کی طرح۔ وہ گھر آ کر بھی کتنی دیر غائب دماغ رہی۔ جس لمحے غازان نے اس کی تصویر اپنے موبائل میں قید کی، اس کے کچھ لمحوں بعد وہ اسے سوچ رہی تھی کہ غازان سے پوچھے کہ کیا اس نے اس کی تصویر لی ہے یا اسے دھوکہ ہوا ہے، کہ اس نے غازان کو لائبریری کی جانب سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ اور کچھ لمحوں کے بعد وہ سب ہو گیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ دوسری سائڈ پر بیڈ پر بیٹھی ورشا کا بھی حال اس سے کم نہیں تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ غازان بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوگا؟ ورشا کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ نہیں، مجھے ہزاروں گواہیاں بھی کوئی لا کر دے، مگر مجھے یقین ہے وہ ویسے نہیں ہیں۔ تم خود سوچو، ہم کتنے عرصے سے اس کو جانتے ہیں۔
کیا اس نے تم سے یا مجھ سے کبھی کوئی غلط بات کی؟ دوسری جانب رستم، وہ شخص ہے ہی عیاش، اور یہ اس عباش، یہ اسی کے چال ہیں۔ پچھلے دنوں تمہیں پتہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کو وہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ کسی نے یونیورسٹی میں یہ ذکر بھی سنا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سیاستدان کی اولاد ہے۔ اگر کوئی ڈین بولتا تو اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے، مگر غازان کا بیک گراؤنڈ چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے اسے ٹرپ کر لیا گیا، اس خبر کو چھپا لیا گیا۔ تبھی یونیورسٹی والوں کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر نہیں تھی۔ روزانہ نہ جانے کتنے لڑکے لڑکیاں یہاں افیئر چلاتے رہے، کلاسز بنک کر کے ڈیٹس پر جاتے ہیں، تب انہیں ادارے کی عزت کا خیال نہیں ستاتا۔ آج بیان دے رہے ہیں کہ اس واقعے سے اس ادارے کی عزت اچھالی ہے۔ میں اس واقعے کو ایسے نہیں چھوڑوں گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کے یقین پر ورشا حیرت سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص عورت کی اتنی عزت کرتا ہے اس کی تذلیل کیوں کرے گا۔ دل سے اس کی بہتری کے لیے دعا نکلی تھی۔ اگلے دن شام میں غازان کے گھر ایک اور طوفان آ چکا تھا۔ سکندر صاحب جیسے ہی آفس سے آتے ہی انہوں نے جو خبر سنائی وہ سب کو پریشان کرنے کے لیے بہت تھی۔ میں اس ناہنجار کا رشتہ طے کر آیا ہوں نیدا کے ساتھ۔ اس سب کے بعد مجھے یہ امید نہیں تھی کہ نوید کبھی مجھے اپنی بیٹی دے گا، مگر اس کی اعلیٰ ظرفی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اسی اتوار کو اس کا نکاح ہے نیدا کے ساتھ، اور اسی دن ہم خاموشی سے رخصتی کروا لیں گے۔ سکندر صاحب تو جیسے فیصلے کر کے آئے تھے۔ رحمان ٹی وی بند کر چکا تھا۔ منا اور رحمان نے خاموش نظروں کو تبادلہ کیا، جبکہ شفق چہرہ لیے سکندر صاحب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا مطلب کیا کہہ رہا ہوں؟ اونچا سننے لگ گئی ہو؟ کس خوش فہمی میں تم بیٹھی ہو کہ اس کے ان کرتوتوں کے بعد لوگ اسے پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ شکر کرو کہ کوئی اپنی لڑکی دے رہا ہے۔ جب اولاد ہاتھوں سے نکل جائے تو اسے لگام میں ڈالنی پڑتی ہیں، اور جس غلاظت میں یہ جانے والا تھا اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، تاکہ اس کی خواہشات کل کو ہمیں کسی اور کے ماں باپ کے آگے شرمندہ نہ کریں۔ رومان اسے بلا کر لو۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے رومان کو مخاطب کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی جانب گیا جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر آیا تھا۔ غازان تمہیں ڈیڈی بلا رہے ہیں۔ وہ جب بیڈ پر بیٹھا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ رومان کی بات پر اپنی ویران نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ آ رہا ہوں۔ رومان کو اس کا یہ انداز دیکھ کر کچھ ہوا، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی لاؤنج میں سب کے درمیان تھا، جہاں منا روتی ہوئی ماں کو خاموش کروا رہی تھی۔ جی، خاموشی سے صوفے کے پاس کھڑا ہو گیا، مگر باپ کی جانب نہیں دیکھا۔ اتوار کو تمہارا اور نیدا کا نکاح اور رخصتی ہے، اس کے بعد تم میرا بزنس جوائن کرو گے۔ بہت منمانیاں دیکھ لی تمہاری، اس سے بے جا لاڈ پیار کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہیں۔ اپنے دماغ سے نوکری کا بھوت اتار کر سیدھی طرح میرا آفس جوائن کرو۔ اس بارے میں تمہاری کوئی لولی لنگڑی دلیل نہ سنوں۔ کڑے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ جو پہلے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا خاموش ہی رہا۔ تم سے بکواس کر رہا ہوں، دیواروں سے نہیں بول رہا۔ اس کی خاموشی پر وہ دھاڑے۔ جی سن لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جس طرح آیا تھا ایسے ہی واپس چلا گیا۔ احسان کر کے دفع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے، ایسی گندی اولاد کے لیے تم رو رہی ہو؟ اللہ ایسی اولاد سے بہتر ہے بے اولاد ہی رکھتا تو بہتر تھا۔ غصے سے وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شفق کے رونے میں شدت آ گئی۔
ہیلو ابیشا، کیسی ہو؟ نیدا کالنگ دیکھ کر جو کچھ دیر سوچتی رہی کہ اٹھائے یا نہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اخبار کے دفتر سے واپس آئی تھی۔ اب اس نے فل ٹائم جاب شروع کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے تو فارغ ہو چکی تھی، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ بھرپور طریقے سے عملی زندگی کا آغاز کرے۔ ہیلو، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اس ڈنر کے بعد وہ آج 2 دن بعد اس کی نیدا سے بات ہو رہی تھی۔ ایک گڈ نیوز دینی ہے تمہیں۔ اس کا چہتا لہجہ ابیشا کو چونکا گیا۔ ہاں ضرور، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ میری اس اتوار کو شادی ہے غازان کے ساتھ۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے جو کیا غلط تھا، لیکن اپنے ہی آخر اپنوں کو سنبھالتے ہیں۔ غازان کے ڈیڈی آئے تھے تو میرے پاپا نے ہاں کر دی۔ ظاہر آپ کوئی اور اتنا اعلیٰ ظرف ہوتا جو اسے اپناتا تو بس میں نے ہاں کر دی۔ انویٹیشن دینے کا ٹائم نہیں تھا، لہٰذا تمہیں فون پر ہی انوائٹ کر رہی ہوں، ضرور آنا۔ خوشی سے بھرپور لہجے میں جو خبر اس نے ابیشا کو سنائی وہ اسے سن کر گئی۔ ہاں ضرور کوشش کروں گی، مبارک ہو۔ اچھا نیزا، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات ہوگی۔ خود کو سنبھال کر اس نے مسکراتے لہجے میں اسے مبارکباد دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے اندر کہیں یکدم سناٹا چھا گیا۔ اسے محسوس ہوا۔ خاموشی سے فون لیے ٹیرس پر آ گئی۔ غروب آفتاب کا منظر عجیب سی اداسی دے گیا۔ میں اتنی اداس کیوں ہوں؟ مجھے کیا اس کی شادی جس سے مرضی ہو؟ وہ خود کو تسلی دیتے آخری بات پر اس کے دل نے دہائی تھی۔ مجھے کیا واقعی فرق نہیں پڑتا؟ وہ خود سے سوال کیا۔ نہ جانے کیوں بہت سی آنکھوں کی دہلیز کے پار ٹھہر گئے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ میری زندگی میں ابھی کسی محبت کی گنجائش نہیں، کسی مرد کا گزر نہیں۔ مجھے بہت آگے جانا ہے اور یہ سب جذبے میری راہ میں رکاوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے اس نے اپنی اگلے دن رات میں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں رنگوں بو کا سلاب امڈا ہوا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ